وہ بالکل بلی کی سی چال چلتی ہوئی اس نیم اندھیرے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ بغیر آواز کے کھولا۔ اسے علم تھا کہ ہلاکو خان کمرے میں موجود نہیں، بلکہ وہ ہاسپٹل میں نائٹ ڈیوٹی پہ ہے، مگر پھر بھی اس کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ جمل خان اس کے اکیلے کمرے میں آنے کے لیے بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آئی تھی۔ سانس بالکل بند کیے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ لائٹ جلائی تو کمرہ ایک دم سے روشن ہو گیا۔ ہر چیز نفاست اور ترتیب سے سجی ہوئی تھی۔ مسٹر پرفیکٹ کہیں کا سمجھتا کیا ہے خود کو کہ بس یہی پرفیکٹ انسان ہے، اس لیے ہم مظلوموں پر ہر وقت رعب جمائے رکھتا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے بیڈ سے ہوتی ہوئی سائڈ ٹیبل تک آئی۔ بیڈ کو اس نے چھیڑا تک نہیں، کہیں اس کی بیڈ شیٹ پر ایک سلوٹ بھی پلٹ گئی تو وہ آتے ساتھ ہی جان جائے گا کہ اس کے کمرے میں کوئی آیا تھا اور اسے کوئی بھی ثبوت نہیں چھوڑنا تھا، ورنہ جمل خان کی شامت پکی تھی۔ وہ رات کے اس سناٹے میں اس کے کمرے سے گاڑی کی چابی اڑانے آئی تھی، کیونکہ زوالنون خان بابا چانی کی گاڑی لے کر ہاسپٹل گئے تھے، اس لیے ان کی گاڑی کی چابی یقیناً ان کے کمرے میں ہی ہونی تھی۔ جمل نے احتیاط سے دراز کھولا، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ نیچے پورچ میں بندروں کی فوج یعنی جمل خان کی بہن اور 2 عدد کزن اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ انہیں ایک لیٹ نائٹ پارٹی میں جانا تھا اور وہ اب تک زوالنون کے گھر سے نکلنے کی طاق میں بیٹھے رہے تھے، اسی چکر میں لیٹ ہو گئی تھی۔ اگر وہ ہوتا تو ان کو رات گئے تک آوارہ گردیاں کبھی نہ کرنے دیتا، مگر جمل بھی اپنے نام کی تھی۔ وہ ہر وہ کام کرتی تھی جس سے اس چنگیز خان زوالنون کو سخت چڑ ہوتی تھی، اور اکثر وہی اس کے زیر عتاب آئی ہوئی۔ آج بھی وہ یوں اس کے کمرے میں چابی لینے آئی تھی کیونکہ باقی سب نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ شجر خدا کا چنبیل گئی وہ فاتحانہ انداز میں چابی ہاتھ میں گھماتی ہوئی سیٹی بجانے لگی۔ گھنگریالے بالوں کو اس نے آج کھلا چھوڑ رکھا تھا، بلیو پھٹی جینس کے اوپر سفید ٹاپ پہنے، پاؤں میں براؤن بلیک ہیل پہنے، وہ ناک اوپر سے سفید ٹاپ پہنے، پاؤں میں براؤن بلیک ہیل پہنے، وہ نکسک سی تیار تھی، مگر برا ہونے قسمت کا جیسے ہی باہر نکلنے لگی کمرے کا دروازہ کھلا اور جمل خان کا دل بند ہوا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، وہ نہیں آ سکتا تھا واپس۔ جلدی سے دروازے کی اوٹ میں چھپی، لائٹ وہ پہلے ہی بند کر چکی تھی۔ دروازہ مکمل کھلا اور وہ دروازے کی اوٹ میں دیوار کے ساتھ لگی۔ سانس بالکل بند کر لیا کیونکہ وہ ان قدموں کی چاپ کو پہچانتی تھی۔ وہ اس لیے موت کا فرشتہ تھا، وہ اس کے لیے موت کا فرشتہ تھا۔ سانس بند کیے پسینے سے شرابور ہو چکی تھی، دل یوں تھا جیسے پسلیوں سے باہر آنے کو بے قرار ہو۔ یا خدا، بس آج اس کے عذاب سے بچا لے، آئندہ میری توبہ، اس ہلاکو خان کے کمرے میں اپنی موت مانگنے نہیں آؤں گی، پکا والا پرومس اللہ جی پلیز۔ یہ اتنی جلدی کیوں آ گیا؟ کیا ہاسپٹل میں مریض مر گئے تھے سارے؟ میرا مطلب کیا آج کوئی مریض نہیں آیا؟ کوئی سرجری نہیں ہونی تھی؟ یہ کیسے آ گیا؟ وہ اب دراز کھول کر کچھ دیکھ رہا تھا، شاید وہ چیز جو جمل کے ہاتھ میں تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ کھٹر پٹر کی آواز آتی رہی اور پھر اچانک آواز بند ہو گئی۔ جمل مزید سانس نہیں روک سکتی تھی، مگر سانس لینے کا مطلب اپنی موجودگی کے بارے میں اسے خبردار کرنا تھا۔ اچانک اسے اپنی کمر پر گدگدی کا احساس ہوا اور پھر اس کی فلک شگاف چیخیں بلند ہوئیں۔ کاکروچ! ہائے میں مر گئی! اللہ جی، کاکروچ میرے کپڑوں میں گھس گیا! وہ ڈسکو ڈانس کے انداز میں بھنگڑے ڈالنے لگی اور وہ زوالنون اس آفت کی پڑیا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اوہ تو یہ محترمہ آج کسی مشن کے تحت کمرے میں آئی ہیں، اس کی تو خبر لیتا ہوں ذرا۔ جمل کی چیخوں سے کاکروچ تو شاید بہرا ہو کر دم دبا کر بھاگ چکا تھا، مگر موت کا فرشتہ سامنے کھڑا تھا۔ اس نے زور سے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھا تو اس کی چیخوں کا راستہ رک گیا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنی غلطی کا سنگین احساس ہوا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی چوری پھر سے پکڑی گئی تھی۔ وہ اپنی سانسیں اس کے چہرے پر ڈالے اسے گھور رہا تھا اور جمل کو لگا کہ بس آج تو اس کا آخری دن تھا، اب وہ نہیں بچے گی۔
وہ سب ہاتھ باندھے کی تاروں میں جگائے وہ سب ہاتھ باندھے کی تاروں میں جگائے لاؤنج میں کھڑے تھے، مگر جمل خان نے خود کو نارمل رکھا ہوا تھا۔ ذوالنون کی عدالت تیار تھی اور اب سزا کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ شرم نہیں آتی تم سب کو؟ لیٹ نائٹ پارٹیز اٹینڈ کرنے جا رہے تھے تم، وہ بھی میری گاڑی میں۔ اور تم مس جمل خان، تمہاری تو میں الگ سے کلاس لوں گا۔ ایگزام ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اب تم سب آوارہ گردیوں پر نکل جاؤ۔ آگے تم MBBS کی تیاری کرو۔ کون کرے گا؟ پتہ ہے انٹری ٹیسٹ کس قدر مشکل ہوتا ہے؟ اگر تم میں سے کوئی بھی فیل ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ آپ سے برا ویسے بھی کوئی نہیں۔ مسٹر ہلاکو خان، ذائقہ بڑبڑائی، مگر اس ہلاکو خان کا چہرہ سرخ ہوا۔ مطلب اس نے سن لیا تھا، کوئی کہیں نہیں جائے گا، چلو سب اپنے کمروں میں سو جاؤ۔ اینڈ مس جمل خان، آپ کو تو میں اچھے سے لگام ڈالوں گا، خود تو بگڑی ہو، دوسروں کو بھی بگاڑو گی تم۔ کل سے تمہاری ساری بکس لے کر میرے کمرے میں آ جانا، تمہاری طبیعت تو میں اچھی طرح صاف کروں گا، یاد رکھو گی تم۔ وہ اس کی جانب انگلی بڑھا کر اسے وارن کرتا چلا گیا۔ سب نے ایک طویل سانس ہوا میں چھوڑا۔ معیز تو صفے پر ڈے سا گیا۔ اسے اپنے بڑے بھائی سے ہمیشہ خوف آتا تھا۔ کنزا اور شازمہ بھی سکھ کا سانس لیا کیونکہ اب سارا ملبہ جمل پر تھا، اس لیے وہ ریلیکس تھی، اور جمل بس پھٹی آنکھوں سے اس چنگیز خان کی چوڑی پشت دیکھنے لگی جو اپنے کمرے میں غائب ہو چکا تھا، اس سے اپنا حکم سنا کر۔ واٹ بابا پلیز مجھ پہ یہ ڈونس مت جمایا کریں، میں نے آپ سے پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا کہ مجھے میڈیکل میں نہیں جانا، اتنی موٹی موٹی سائنس کی کتابیں مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، اور ویسے بھی اس خاندان میں ڈاکٹروں کی کوئی کمی تو نہیں، کیا ہو جائے گا کہ میں اس مسیحائی کے پیشے سے محروم رہ جاؤں گی تو؟ اینڈ آئی پرومس کہ خدا مجھ سے بالکل بھی حساب کتاب نہیں مانگے گا کہ تم ڈاکٹر کیوں نہیں بنی، اور کیوں نہیں مرتے ہوئے لوگوں کی جان بچائی۔ وہ معصومیت سے بولی تو نائک خان کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ ان کی یہ بیٹی ان کی سب سے لاڈلی مگر اتنی ہی لاپرواہ اور من موجی سے تھی۔ وہ خود بھی ایک سینئر چائلڈ اسپیشلسٹ تھے، مگر یہ ان کی خواہش تھی کہ ان کی اولاد بھی اسی فیلڈ میں آئے۔ جمل کی جڑواں بہن کنزا کا تو پیشن تھا کہ اسے اپنے بابا جیسا ڈاکٹر بننا ہے، اس لیے اس نے میڈیکل فیلڈ میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر جمل کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس نے FSC میڈیکل تو کر لی تھی ذوالنون کی اور بابا کی چوائس پر، مگر اب آگے وہ سائنس کی کتابوں میں سر کھپا کر اپنی زندگی کا بیڑا غرق نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کے کالج کے ایگزامز ہو چکے تھے اور رزلٹ آنے سے پہلے ہی ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ نائک علی خان اور سکندر خان دونوں بھائی تھے اور اکٹھے ہی رہتے تھے۔ ایک ہی گھر میں نائک علی چائلڈ اسپیشلسٹ تھے، جبکہ تنویر خان جو کہ نائک خان کے بڑے بھائی تھے، ان کی اپنی فارمیسی تھی، اور ان کا بڑا بیٹا ذوالنون سکندر ایک نیورو سرجن تھا۔ اس سے چھوٹا معیز MBBS کے دوسرے سال میں تھا۔ اسے انجینئرنگ کا شوق تھا، مگر ذوالنون اور باقی گھر والوں کی خواہش پر اس نے میڈیکل فیلڈ جوائن کر لی، کیونکہ نائک خان اور سکندر خان کا اپنا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل مسیحا تھا، اور ذوالنون اس میں بطور ڈاکٹر کے کام کرتا تھا، اس لیے ساری فیملی کو ہی میڈیکل فیلڈ سے وابستہ کرنا چاہتے تھے۔ معیز نے چھوٹی شمائلہ بھی جمل اور کنزا کی ہم عمر تھی۔ اس کا شوق بھی اپنے بھائیوں کی طرح نیورو سرجن بننا تھا، اور کنزا بھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، مگر جمل ان سب میں سے لاؤبالی اور من موجی سی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ذہین نہیں تھی، بلکہ اس کا دماغ دوسری چیزوں میں زیادہ چلتا تھا، اور سائنس کی کتابوں سے وہ بہت زیادہ کتراتی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے FSC میڈیکل کی تھی، ابھی تو رزلٹ آنے والا تھا،
اور وہ جانتی تھی کہ 1-2 سپلیاں تو اس کی لازمی آئیں گی کیونکہ وہ آرٹس پڑھنا چاہتی، مگر ذوالنون سکندر یہاں بھی کود پڑا تھا اور وہ اس بات سے بہت زیادہ خار کھاتی تھی کہ اس کی زندگی کے فیصلے ذوالنون سکندر کرتا تھا، کیونکہ اسے سب سے زیادہ ذوالنون سے چڑ تھی اور پورے گھر والے اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ وہ ذوالنون کے نام سے ہی کس قدر خار کھاتی ہے۔ اور اب بابا جان نے جب اسے کہا کہ تمہیں آگے MBBS کرنا ہے، وہ ایک دم سے چڑ گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ بابا میں MBBS میں انٹر ہونے کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ میری 1-2 سپلیاں تو لازمی آئیں گی اور بایولوجی میں ہی آئیں گی۔ میں پاس بھی ہو گئی تو میرا میرٹ نہیں بنے گا، اور تیسری بات، اگر میرا میرٹ بن بھی گیا تو خدا نخواستہ تو میں کبھی بھی MBBS میں ایڈمیشن نہیں لوں گی۔ اب سب لوگ میرا پیچھا چھوڑ دیں، اتنے سارے ڈاکٹروں کی بھری ہوئی فیملی میں اگر ایک اناڑی بھی ہوئی تو کوئی بات نہیں۔ لائق خان اس کی بات پر ہنستے جا رہے تھے۔ تم ضرور میرا ناک ڈبو گی زمل، میں تو چاہتا تھا کہ تم بھی ذوالنون کی طرح نیورو سرجن بننا، بہت بڑے لوگوں کی جب ایک ساتھ ایک ہی روم میں آپریشن کر رہے ہوں گے۔ لائق خان امیجن کرتے ہوئے سرشار ہو رہے تھے اور زمل کمر پر ہاتھ باندھے انہیں گھورنے لگی۔ خبردار بابا، جو آپ نے میرا نام ذوالنون بھائی کے ساتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو، اور سچ تو یہ ہے کہ میں انہی کی وجہ سے ڈاکٹر نہیں بنوں گی۔ وہ پہلے ہی ہر وقت میرے سر پر سوار رہتے ہیں۔ اگر میں ڈاکٹر بن گئی تو پھر وہ 2-3 گھنٹے ان کی تلوار جو میرے سر پر نہیں لٹکتی وہ بھی لٹکنے لگے گی۔ وہ انتہائی چڑ گئی تھی اور نائک خان سوچ میں پڑ گئے۔ بیٹا، تم ابھی اسے برداشت نہیں کر رہی تو ساری عمر کیسے برداشت کرو گی؟ نائک خان کافی سنجیدگی سے بولے تو زمل بنچا کر رہ گئی۔ کیا مطلب بابا جانی؟ میں انہیں ساری زندگی کیوں برداشت کروں گی؟ بھلا انہیں ان کے بھائی بہن برداشت کریں، تایا جان اور تائی برداشت کریں، یا وہ بیچاری برداشت کرے جو ان کی زندگی میں آئے گی۔ آخر میں وہ آنکھ دبا کر بولی، میں تو ویسے بھی ملک سے باہر جانے کا سوچ رہی ہوں۔ پلیز بابا جانی، آپ اجازت دے دینا مجھے۔ ماما کو تو میں منا لوں گی، مگر آپ کو منانا تھوڑا سا مشکل ہے۔ وہ شرارت سے ان کے پیچھے آئی اور ان کے گلے میں باہیں ڈال اپنا گال ان کی سفید داڑھی سے ٹچ کیا۔ بچپن میں بھی جب اسے کوئی چیز منوانی ہوتی تھی تو وہ ایسے ہی کرتی تھی، مگر اب بات اور تھی۔ بابا جانی کافی ضدی ہو گئے تھے۔ ارے میں کیوں بھیجوں گا تمہیں باہر تاکہ تمہارا مزید پر نکل آئے؟ نہ جینا، تم یہیں رکو گی اور اپنے بابا جانی کے پاس۔ تم 2 ہی تو میری بیٹیاں، میرا اثاثہ ہو۔ میں کبھی تم دونوں کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ ایک دم سے ان کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ ان کے سامنے آ گئی۔ ارے میرے بابا جان، کیوں سینٹی ہو رہے ہیں آج؟ ہاں، کیا آپ کو اس بات کا کوئی ریگریٹ نہیں کہ آپ کا بیٹا نہیں، صرف 2 بیٹیاں ہیں؟ زمل کے دل کو جیسے ملال سا ہوا۔ کیسی باتیں کرتی ہو تم بھی زمل؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹا دے۔ میں نے کبھی اپنے رب سے شکوہ نہیں کیا بیٹا، اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تمہارے جیسی بیٹی دی جو ہر وقت اپنے بابا جانی کو تنگ کرتی رہتی ہے۔ نائک خان نے زمل کی چھوٹی سی ناک پر چٹکی کاٹی، وہ سی کر کے رہ گئی۔ اچھا تو پھر اپنی پیاری سی بیٹی کو اپنی منمانیاں کرنے دینا، مجھے نہیں پڑھنا میڈیکل پلیز بابا۔ وہ پھر سے اس کی ضد پر آ گئی تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ذوالنون سے پوچھ کر پھر تمہیں جو بھی آگے پڑھنا ہے، اگر اسے منا لو گی تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ وہ بھی اسی بات پر آ گئے تھے جس سے شائلہ کو چڑ تھی۔ مجھے نہیں چاہیے اجازت اس ہلاکو خان سے بابا پلیز۔ یہ کیا طریقہ ہے زمل اپنے بابا سے بات کرنے کا؟ ہاں، کمرے میں داخل ہوتی قدسیہ بیگم نے اس کی آخری بات سن لی تھی، شاید اسی لیے اسے ڈانٹتے ہوئے بولی، اور ہلاکو خان کس کو بول رہی ہو؟ تم شرم کرو، آپ نے بھی نائک صاحب اس کی جڑیں نکال دی ہیں، چھوٹے بڑے کی تمیز بھولتی جا رہی ہے یہ، اسے سیدھا صرف ذوالنون ہی کر سکتا ہے۔ قدسیہ بیگم اسے ڈانٹتے ہوئے بولی، لو جی آ گئی ایک اور چنگیز خان کی سائڈ لینے والی۔ ماما، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے
ہے میں آپ کی سگی نہیں سوتیلی بیٹی ہوں اور وہ جلاد آپ کا اصلی بیٹا ہے۔ وہ رنوٹے پن سے بولی تو قدسیہ مزید تپ گئی۔ تمیز سے نام لو اس کا۔ ارے ذوالنون جیسا بیٹا تو خوش قسمت ماؤں کو ملتا ہے، اور نائک صاحب میں بتا رہی ہوں آپ کو، اسے مت بگاڑے، زیادہ بہت پچھتائیں گے آپ۔ اب وہ نائک خان پر چڑ دوڑی۔ ارے بیگم صاحبہ کیوں ڈانٹتی ہیں، اب بچی ہے، ابھی زمل مت جھڑکا کریں اسے۔ نائک بچی کو اب بڑا ہونے دیں، اس کے ساتھ رشتے کی نوعیت سمجھائیں اسے آپ، ورنہ بعد میں آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ قدسیہ بیگم کی بات پر زمل ایک دم چونکی۔ کیا مطلب ہے آپ کا، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کون سی نوعیت، کون سا رشتہ؟ آپ لوگ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ وہ اپنے ماں باپ کو خون خوار نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی چھٹی حس کسی بہت بڑے خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ نائک خان کبھی اپنی بیگم کو دیکھتے تھے اور کبھی زمل کو۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اچھا بیٹا، ہم بعد میں بات کریں گے تم سے، اور تم بھی ابھی ریسٹ کرو، کافی رات ہو گئی۔ وہ قدسیہ بیگم کا ہاتھ تھام کر کمرے سے نکل گئے اور زمل منہ کھول دی۔ اس نے جاتا دیکھنے لگی، پھر بیڈ پر دڑام سے گر گئی۔ اسے فی الحال اس کھڑوس انسان کے بارے میں نہیں سوچنا تھا۔ وہ گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ آج اس کا رزلٹ آنا تھا اور وہ چلے پیر کی بلی بنی ہوئی تھی۔ چنگیز خان بھی آج گھر پر ہی تھا۔ کنزہ معیز اور شمائلہ بھی چوزوں کی طرح ادھر ادھر دبکے بیٹھے تھے، کبھی تسبیح پکڑ لیتے تو کبھی مصلی بچھا کر اللہ سے عہد و پیمان باندھتے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے کہ یہ گناہ رزلٹ پر اثر انداز نہ ہو۔ اور زمل بالکل ریلیکس موڈ میں تھی، ٹی وی لانچ میں شیشے کی میزوں پر دونوں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھی نوڈلز کھانے میں بزی تھی۔ قدسیہ بیگم بار بار اسے گھوریاں ڈال رہی تھی، مگر زمل کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس کی بلا سے وہ پاس ہو یا فیل، بلکہ فیل ہو تو زیادہ بیٹر تھا۔ کم از کم اسے ڈاکٹر بننے کے لیے تو کوئی فورس نہیں کرے گا۔ نہ وہ بار بار کنکیوں سے چنگیز خان کو دیکھتی جو مسلسل فون پر لگا تھا۔ کھڑوس انسان، نہ جانے انسان ہے یا مشین، ہر وقت ہی اسٹڈیز، رزلٹ، مارکس کی ٹینشن میں لگی رہتی تھی۔ اسے اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے دماغ میں محفوظ کتابیں بھی اس گھر کے مکینوں سے منتقل کر دے۔ مجھے تو لگتا ہے انہیں خود دماغ کی سرجری کی ضرورت ہے۔ زمل منہ میں بڑبڑانے لگی تھی۔ ذوالنون سکندر نے چونک کر اسے دیکھا، وہ اس سے کافی فاصلے پر بیٹھا تھا۔ زمل نے بے اختیار اپنا چہرہ نوڈل کے پیالے میں گھسایا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا اس نے میری بڑبڑاہٹ سن لی؟ اف خدایا، اب میری پھر درگت بنے گی۔ وہ موبائل اٹھاتا قدم قدم چلتا اس کے قریب آنے لگا اور زمل کو اپنا سانس تک رکتا محسوس ہونے لگا۔ اس نے آہستہ سے اپنی ٹانگیں اس میں سے نیچے رکھیں، ادھر ادھر سلیپرز ڈھونڈنے کی کوشش کی تاکہ وہاں سے بھاگ سکے۔ نوڈلز کا پیالہ اٹھایا اور آہستہ سے وہاں سے کھسکنے لگی۔ رکو ذرا محترمہ، جدھر بیٹھی ہو ادھر ہی بیٹھی رہو اور یہ نوڈلز ختم کرو، کیونکہ اس کے بعد تو تمہاری بھوک اڑنے والی ہے۔ اسے اپنی زندگی کا آخری بہترین کھانا سمجھ کر کھاؤ، جلدی کرو۔ وہ ایک دم سے تحکم دیتا اس کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ زمل کی سانس تک بند ہوگی۔ نہ جانے جب بھی وہ قریب آتا تھا زمل کا دل پسلیاں توڑ کر باہر جانے لگتا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیوں میں آخری کھانا سمجھ کر کھاؤں؟ میں کوئی مرنے تھوڑی نہ والی ہوں۔ وہ دانت نکال کر بولی تو ذوالنون اپنے دانت چبانے لگا۔ ارے کیوں صبح صبح میری بچی کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ ذوالنون منزہ تائی چائے کا کپ اٹھائے لانچ میں آئی تھی، ساتھ میں سنیکس بھی تھے۔ لو بیٹا، تم ریلیکس ہو کر چائے پیو، یہ تو ایسے ہی ہر وقت جلاد بنا رہتا ہے۔ منزہ بیگم نے اپنے بیٹے کو خفگی سے گھورا اور زمل کے ساتھ آ بیٹھی۔ تم جی بھر کر کھاؤ پیو، ٹینشن فری ہو کر۔
رزلٹ کی فکر چھوڑو۔ وہ اسے پچکارنے لگی تو زمل نروٹھے بچوں کی طرح سلنان کو دیکھنے لگی، جو ابھی تک کمر پر ہاتھ باندھے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے انہی لاڈ پیار کی وجہ سے محترمہ کی سپلی آ گئی ہے، یہ دیکھیں اس کا رزلٹ۔ سلنان نے موبائل فون منزہ بیگم کی طرف بڑھایا تو وہ بے یقینی سے موبائل تھام کر دیکھنے لگی، اور زمل تو بالکل سکتے میں رہ گئی۔ صرف ایک سپلی؟ آئی واو گریٹ! ایک دم سے اس کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے تھے، اور سلنان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ چھنٹانک باغ کی لڑکی کا کیا حال کر دے جس نے اسے شرم سے دوچار کر دیا تھا۔ اس نے جڑ سے زمل کے ہاتھ سے نوڈلز کا پیالہ چھین لیا اور میز پر پٹک دیا۔ ارے بیٹا کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہی تو سپلی آئی ہے، اور باقی دیکھو کتنے اچھے مارکس لیے ہیں سارے سبجیکٹس میں۔ ماشاءاللہ بیٹی، مجھے تم پر فخر ہے، جیتی رہو۔ منزہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر سر چوم لیا۔ بایولوجی میں ہی سپلی آئی ہے محترمہ کی مما، اس کا مطلب جانتی ہیں آپ؟ وہ غصے سے پھنکارا تو زمل سہم گئی۔ ارے بیٹا، کیوں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہو؟ اگر فیملی میں ایک بندی ڈاکٹر بننے سے رہ گئی تو کیا ہو جائے گا؟ تم اپنے ڈاکٹر بنانے والے شوق اپنے بہن بھائی تک محدود رکھو، اس کی جان چھوڑ دو بس۔ ماما آپ بھی اس کی سائڈ لے رہی ہیں، آپ کو اندازہ بھی ہے مجھے کتنی شرمندگی ہو رہی ہے۔ اف گاڈ! وہ ایک دم صوفے پر دڑم سے بیٹھا، صدمے سے اس کا برا حال تھا۔ اتنے میں نائک اور قدسیہ بیگم بھی لانچ میں آ گئے۔ ان کے پیچھے دانت نکالتی کنزہ، شمائلہ اور معیز بھی تھے، وہ بھی شاید زمل کی کارکردگی جان گئے تھے۔ زمل کھا جانے والی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ شمائلہ ایک دم سے سلنان کے ساتھ آ لگی۔ لالا، میرا 92 رزلٹ آیا ہے، آئی ایم سو ہیپی۔ کنزہ اور معیز سے آگے ہوں میں۔ اور زمل ہی اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا، اب یہ تو ڈاکٹر نہیں بن سکتی، اس نے جیسے فتویٰ لگایا تھا۔ سلنان ابھی تک گنگ سا بیٹھا تھا۔ قدسیہ بیگم بھی خفت سے زمل کو دیکھنے لگی۔ یہ سب کچھ آپ کے بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے ہوا ہے نائک صاحب، دیکھیں کتنا شرمندہ کر دیا ہے زمل نے ہمیں۔ ارے بیگم صاحبہ کیا ہو گیا؟ ایک سپلی ہی تو آئی ہے، دوبارہ سے تیاری کر کے پیپر دے دے گی۔ باقی رزلٹ تو ماشاءاللہ اچھا آیا ہے اس کا۔ اگر یہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی تو میں اسے بالکل بھی فورس نہیں کروں گا۔ نائک خان کی بات پر جہاں زمل نے سکون کا سانس لیا، وہاں سلنان ایک دم سے اٹھا۔ چچا جان، زمل تو ابھی نادان ہے، اسے کیا معلوم کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، مگر آپ کی اس شے سے یہ مزید پڑھائی سے دور ہو جائے گی۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ سلنان نے نہ جانے نائک خان پر کیسا سحر طاری کیا کہ وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ مگر بیٹا، زمل کی خواہش نہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے، تو تم کیوں اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو؟ یہ ضد چھوڑ دو۔ میں نہیں چاہتا میری بچی کم از کم اس معاملے میں اپنی مرضی نہ کر سکے۔ اچھا تو پھر اس سے پوچھے یہ کیا بننا چاہتی ہے؟ مگر مجھے تو لگتا ہے یہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتی۔ بالکل نہ، یہ سیریس ہے، یہ ہر وقت شرارتیں سوچتی ہیں اسے، اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ملا لیتی ہے۔ میں اس کا یہ رویہ برداشت نہیں کروں گا۔ آپ سے اسے اچھی طرح سے سمجھا لیں، اس سے پوچھ لیں کہ یہ کیا کرنا چاہتی ہے، اور پھر مجھے بتا دیجیے گا۔ یہ کہتے ہی ساری سلنان باہر کی طرف چلا گیا۔ زمل بالکل منہ کھولے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ عجیب سائیکو بندہ ہے یار، میں چاہے جو بھی کروں، یہ کون ہوتا ہے مجھ سے سوال کرنے والا یا مجھ پر اپنی رائے مسلط کرنے والا؟ جلاد کہیں گا، I just hate him۔ وہ اتنا زیادہ چلائی کہ باہر جاتے سلنان کے قدم ایک دم سے منجمد ہو گئے۔ اس کا آخری جملہ اس کے سینے کے اندر جیسے پیوست ہو کر رہ گیا، اور خون کی گردش تک تھم گئی۔ بیٹا، اتنا زیادہ ہارش ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ سلنان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تمہارے بارے میں کوئی بھی رائے دے سکے۔ نائک خان نے اسے نرمی سے سمجھایا تھا، مگر وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے تھے۔ بابا، یہ حق صرف اور صرف میرے ماں باپ کا ہے۔ سلنان کون ہوتا ہے میری زندگی میں دخل اندازی کرنے والا؟ اور آپ بار بار مجھے کیوں بتاتے ہیں کہ اسے حق حاصل ہے؟ آپ کے ساتھ کی گئی بات کر رہے ہیں، مجھے کچھ
کوئی بتائے گا؟ وہ سب کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ منزہ بیگم نے ایک دم سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ یہ لو پانی پیو، ریلیکس ہو جاؤ۔ ابھی تم غصے میں ہو۔ نہیں ہونا مجھے ریلیکس۔ مجھے بتائیں، کیا میں اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتی؟ اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتی؟ کیا مجھے حق نہیں؟ تم کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہو، جسے چاہو کر سکتی ہو۔ بیٹا، میں ذوالنون کو سمجھا دوں گی، تم پریشان مت ہو۔ منزہ بیگم اسے تسلی دینے لگی اور باہر کھڑے ذوالنون کے قدم جیسے بہت بھاری ہو گئے تھے۔ اس کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے قدم باہر کی جانب بڑھانے شروع کر دیے۔ اسے ہاسپٹل جانا تھا، ایک اہم سرجری کرنی تھی، مگر دل اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ وہ آج کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بے دم ساتھ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی چلانے لگا۔ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا؟ اس پر اپنی رائے مسلط کر کے وہ مجھے جلاد سمجھتی ہے۔ میں اس کی نظر میں چنگیز خان ہوں۔ وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ ایک بات وہ جان گیا تھا کہ وہ اس پر اپنی رائے تو مسلط کر سکتا تھا، مگر اس کا دل اپنی طرف مائل نہیں کر سکتا تھا، یا شاید اس میں بہت وقت درکار تھا۔ وہ ایسا کیوں بن گیا تھا کہ آخر کیا وجہ تھی اس کے اس قدر تلخ اور سخت رویے کی؟ وہ اپنی زندگی اور اپنے سے جڑے لوگوں کی زندگی اتنی زیادہ پرفیکٹ کیوں چاہتا تھا کہ اسے غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو؟ ایک دم سے ماضی اس کے سامنے لہرانے لگا، جب اس کا باپ سکندر خان آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھا تھا۔ تب ذوالنون صرف 22 سال کا تھا۔ اس کے اپنے ہاتھ اپنے باپ کے ہاتھوں میں کانپ رہے تھے اور وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ ان کو کھو دینے کے ڈر سے سکندر خان کو برین ٹیومر تھا، ایک ایسا برین ٹیومر جو آہستہ آہستہ ان کے دماغ کو کھا رہا تھا۔ آج ان کا آپریشن کیا جانا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ایک بہت بڑا قابل سرجن بنے۔ اس وقت ذوالنون سکندر میڈیکل کے دوسرے سال میں تھا۔ بابا، بالکل بھی پریشان مت ہو، میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے آپ کے ٹیومر کے بارے میں، اور ڈاکٹر عبدالباسط ایک بہت ہی قابل سرجن ہیں۔ انہوں نے جتنے بھی سرجریز کی ہیں آج تک کی 99% بالکل ٹھیک کی ہیں۔ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر بیٹا، میرا مسئلہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، تو میں دوبارہ تم سے مل سکوں گا یا نہیں؟ مگر مجھے تم سے وعدہ کرو کہ تم ایک بہت ہی قابل سرجن بنو گے، ڈاکٹر عبدالباسط سے بھی زیادہ قابل۔ میرا خواب ہے تمہیں ایک قابل سرجن بنتے دیکھنا، کیونکہ ڈاکٹر سب سے بڑا مسیحا ہوتا ہے۔ خدا نے اس کے ہاتھ میں اپنے انسانوں کے لیے شفا رکھی ہوتی ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تمہارے ہاتھ میں وہ بہت زیادہ شفا رکھ دے۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرا یہ خواہش ضرور پوری کرو گے، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ بابا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ پلیز حوصلہ رکھیں۔ مجھے اللہ پر بہت بھروسہ ہے، وہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے گا۔ ذوالنون کا لہجہ ایک دم سے جیسے ڈگمگا سا گیا تھا۔ سکندر خان مسکرانے لگے۔ تم اس فیملی کے سب سے بڑے بیٹے ہو، تم پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ تم جانتے ہو کہ نائک خان میرا چھوٹا بھائی مجھے کس قدر عزیز ہے۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے بیٹے بن کر دکھاؤ۔ کبھی بھی انہیں یہ کمی محسوس نہ ہونے دینا کہ بچیاں ابھی چھوٹی ہیں، نادان ہیں، انہیں بھی تم نے ہی سنبھالنا ہے بیٹا، کیونکہ خاندان کا بڑا بیٹا فیملی کا فکسر ہوتا ہے۔ اگر خاندان میں کوئی بھی فرد بیوقوفی کا مظاہرہ کرے تو اس بڑے بیٹے کو اس سے سنبھالنا ہوتا ہے، اور مجھے تم پر بہت بڑا مان ہے اور فخر ہے کہ تم مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کرو گے۔ بابا، اس طرح کی باتیں مت کریں، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ ہی اس خاندان کے بڑے ہیں اور آپ کو ہی یہ عہدہ نبھانا ہے۔ اور پھر ذوالنون سکندر کا ہاتھ سکندر خان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ آپریشن تھیٹر میں جا رہے تھے اور بڑی امید سے اپنے اس بڑے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جو ان کی فیملی کا فکسر تھا۔ آئی ایم سوری، ہم آپ کے والد کو نہیں بچا سکے۔ ٹیومر بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ
انٹرسٹڈ تھا۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ میں کچھ بھی کلیئر نہیں۔ جب تک دماغ نہیں کھلتا تب تک ڈاکٹر کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ٹیومر کس حد تک پھیل چکا ہے۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی مگر تو خدا کا ہی ہوتا ہے، ہمیں ماننا ہی پڑتا ہے۔ ڈاکٹر بالکل رٹے رٹائے جملے اس کے کان میں انڈیل رہا تھا اور وہ یوں کھڑا تھا جس کی اس کا باپ نہیں مرا بلکہ وہ خود مر گیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ تو ایک بہت ہی قابل ڈاکٹر تھے، پھر کیسے مر سکتے ہیں وہ؟ ذوالنون ایک دم ڈاکٹر پر جھٹ پڑا۔ اس نے ضرور کوئی گڑبڑ کی ہوگی، کوئی غلطی کی ہوگی۔ اس طرح کے پیشنٹس کو میں نے بچتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس پر پوری ریسرچ کی ہے۔ آپ نے کچھ تو غلطی کی ہے ڈاکٹر، اور الزام قسمت پر لگا رہے ہیں۔ اور اس قدر طیش میں تھا کہ نائک خان کو اسے سنبھالنا پڑا، وہ بھی اپنے بھائی کی وفات پر ٹوٹ گئے تھے۔ اور ذوالنون تو بالکل ہی زمین بوس ہو چکا تھا، وہ کئی دن تو بالکل بے یقینی کسی کیفیت میں رہا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے بعد میں علم ہوا تھا، ہاسپٹل کی ایک نرس نے انہیں بتایا تھا جو آپریشن تھیٹر میں موجود تھی کہ ڈاکٹر عبدالباسط سے آپریشن کے دوران یہ غلطی ہو گئی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو شاید مریض بچ سکتا تھا۔ اور ذوالنون کئی لمحے بالکل گم سم سا بیٹھا رہا، اسے اپنے باپ کی باتیں یاد آنے لگیں۔ ذوالنون بیٹا، میں تمہیں ایک کامیاب سرجن دیکھنا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، تمہیں ایک بہت قابل سرجن بننا ہے، تمہیں ان ٹوٹے بکھرے لوگوں کی امید بننا ہے جو بڑی آس سے اپنے پیاروں کو ہاسپٹل لے کر آتے ہیں۔ اور تب ذوالنون نے فیصلہ کر لیا تھا وہ ایک پرفیکٹ سرجن بنے گا۔ اس کا مشن بن گیا تھا کہ وہ ایک ایسا ڈاکٹر بنے گا جو کبھی بھی کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، مگر انسان کو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر ایک ڈاکٹر کو۔ بنا صرف ایک ڈاکٹر بننا تھا بلکہ ایک فیملی فکسر بھی بن گیا تھا۔ اسے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور اپنے چچا دونوں بیٹیوں کو بھی اپنے نقش قدم پر چلانا تھا۔ دوسرے بچے تو اس کی طرح پیشنٹ سے، البتہ معیز کو ڈاکٹر بننے کا اتنا شوق نہیں تھا، مگر ذوالنون کے کہنے پر ہی اس نے میڈیکل فیلڈ جوائن کی تھی اور اس کی ترجیحات بھی بدل گئی تھی۔ مگر زمل ان سب میں سے مختلف تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی پوری فیملی میں سب سے زیادہ شرارتی اور سب کی لاڈلی تھی۔ ذوالنون بھی کبھی کبھار اس کی شرارتوں پر مسکرا لیتا تھا، وہ ہمیشہ سے اس کے دل کی پسند پر براجمان تھی، کیونکہ جب زمل پیدا ہوئی تھی تب ہی منزہ اور سکندر خان نے اس سے ذوالنون کے لیے مانگ لیا تھا۔ ذوالنون اس وقت صرف 10 سال کا تھا، وہ زمل سے 10 سال ہی بڑا تھا۔ فیملی میں یہ بات اور کسی کو نہیں معلوم تھی۔ ذوالنون کو بھی تب بھی علم ہوا تھا جب وہ میڈیکل فیلڈ میں آیا تھا، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ زمل کو بھی ایک بہت ہی قابل سرجن بنائے گا، بالکل اپنی طرح۔ وہ اس پر نہ چاہتے ہوئے بھی حق جمانے لگا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی تو اس کی دسترس میں آ جائے گی، اور اس کا دل اس کی جانب خود بخود ہی مائل ہوتا گیا۔ مگر نہ جانے وہ کیوں اس سے کھار کھاتی تھی۔ وہ دونوں بہت ہی زیادہ مختلف انسان تھے، ایک آسمان تھا تو دوسری زمین تھی، ایک مشرق تھا تو دوسری مغرب تھی۔ وہ ہمیشہ سے اس سے بات پر تشویش کا شکار رہتا تھا کہ اگر زمل کو اس کے ساتھ رشتے کی نوعیت کا علم ہو گیا تو وہ نہ جانے کیا کرے گی، اور اس سے آگے وہ سوچنا ہی نہ چاہتا تھا۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رکی تو ہاسپٹل سامنے تھا۔ اس نے یادوں کو اپنے دماغ سے جھٹک دیا۔ آج اسے بہت اہم سرجری کرنی تھی، اور وہ اپنے دماغ کو ہر طرح کی سوچ سے باز رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس چیز کا اثر سرجری پر نہ پڑے۔ وہ ہاسپٹل میں داخل ہوا تو زمل اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ زمل بھی اس کے ساتھ ایک سینئر ڈاکٹر تھی، سینئر نیورو سرجن تھی، اور ان دونوں نے مل کر ہی سرجری سر انجام دینی تھی۔ ذوالنون نے اس کی جانب ایک اداس سی مسکراہٹ اچھالی، کاش اس کی جگہ زمل ہوتی تو کتنی اچھی لگتی۔ اس کے دل میں ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ زمل کو ایک سرجن بنتا دیکھنا چاہتا تھا، مگر آج اس کے رزلٹ نے جیسے اس کا دل ہی توڑ دیا تھا، اور اوپر سے اس نے کتنی
گمان تھی، آج اتنے اداس کیوں ہیں؟ زمل نے مسکرا کر اس سے پوچھا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ بس یوں ہی، کبھی کبھی دل اداس بھی تو ہو جاتا ہے، آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ ذوالنون کی بات سن کر زمل ایک زوردار قہقہہ لگا کر، ارے میں تو بھول ہی گئی تھی کہ آپ ایک انسان بھی ہیں اور آپ کے اندر بھی دل دھڑکتا ہے۔ وہ رومانی انداز میں بولی، جی بالکل، میں بھی انسان ہوں اور سارے جذبات رکھتا ہوں، میرا بھی دل کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ارے کون ہے وہ خوش قسمت جس نے ذوالنون سکندر کا دل توڑا ہے، ورنہ ہم جیسوں کو تو آپ کے دل تک رسائی تک حاصل نہیں۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری تو ذوالنون اسے تنویر سے دیکھنے لگا۔ نہیں زمل، پلیز اس ٹاپک پر دوبارہ بات نہیں ہوگی، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں انگیجڈ ہوں۔ زمل زخمی سے انداز میں اسے دیکھ کر مسکرائی، جی جانتی ہوں، مگر اس دل کا کیا کروں جو صرف آپ کے لیے دھڑکتا ہے۔ اپنے دل کو سنبھال لیں، کیونکہ میرے دل تک رسائی آپ حاصل نہیں کر سکتی، اس پر بہت پہلے ہی کسی اور کا راج ہے، میں اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے زمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو زما ایک دم سے نظریں جھکا گئی۔ کتنی خوش قسمت ہے وہ لڑکی جو آپ کے دل پر براجمان ہے ذوالنون سکندر، کبھی مجھے بھی ان سے ملوائیے نا۔ ہاں بہت جلد میں تمہیں اپنی شادی میں انوائٹ کروں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا اور آگے بڑھ گیا۔ زمل اس کے پیچھے تقریباً بھاگتے ہوئے جانے لگی۔ وہ کب سے ذوالنون سکندر کے پیچھے پڑی تھی، مگر مجال ہے جو یہ شخص کسی کو جھوٹی امید بھی دلا دے، اور آج تو اس کی بات نے صرف اندر تک توڑ کے رکھ دیا تھا، مگر وہ اس کا ذکر ذوالنون کے کر کے اپنی دوستی کا رشتہ اس سے ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ زمل بالکل ہکا بکا سی سب کو دیکھ رہی تھی۔ کنزہ معیز اور شمائلہ بھی بہت ہی زیادہ حیران تھے، جتنے زمل شاید انہیں بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ ہرگز نہیں، میں مر جاؤں گی مگر اس چنگیز خان سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں جو ہمیشہ ان سے خار کھاتی ہوں، وہ 2 منٹ بھی میرے پاس بیٹھ جائیں تو میری جان پر بن آتی ہے۔ میں ساری زندگی ایسے شخص کے ساتھ گزاروں گی۔ وہ بے یقینی سے قدسیہ بیگم کو دیکھ رہی تھی، جنہوں نے یہ انکشاف ابھی ابھی کیا تھا۔ اور آپ بابا، آپ کتنے چھپے رستم ہیں، آپ نے کیا سوچ کر اس کھڑوس سے میرا نام جوڑا؟ بیٹا یہ آپ کی بات نہیں، بلکہ تمہارے پیدا ہوتے ہی یہ بات طے ہو چکی تھی کہ تم صرف ذوالنون کی دلہن بنو گی، یہ تمہارے بڑوں کی خواہش ہے، اور ذوالنون میں کیا برائی ہے؟ اس جیسا پرفیکٹ انسان تو ہر لڑکی کا خواب ہے، تم اتنی ناشکری کیسے ہو سکتی ہو؟ قدسیہ بیگم کا تو جی بس نہیں چل رہا تھا، زمل کا دماغ کیسے درست کریں؟ ماما وہ مجھ سے پورے 10 سال بڑے ہیں اور ان کی اور میری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ اتنے سنجیدہ ہیں، بالکل مشین ٹائپ ہیں، مجھے تو لگتا ہے ان کے اندر دل ہی نہیں، ہر وقت ہی سخت استادوں کی طرح ڈنڈا سر پر لیے کھڑے رہتے ہیں۔ میں زہر کھا لوں گی مگر ان سے شادی نہیں کروں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ذوالنون سکندر جو اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا، ایک دم سے اس کی بات سن کر ٹھٹک گیا۔ وہ جو آج سوچ کر آیا تھا زمل سے نرمی سے بات کرے گا، اسے سمجھائے گا، ایک دم سے اس کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی۔ یہ لڑکی تو اس کے لیے مسئلہ کشمیر بنتی جا رہی تھی، اسے سیدھا کرنا ہی پڑے گا۔ زہر گھر میں پڑا ہے یا میں لا کر دوں تمہیں؟ زمل میڈم، وہ ایک دم سے اس کے سامنے آ گیا تو زمل ہڑبڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی، مٹھیاں بھینچ کر اسے دیکھنے لگی تو اس کھڑوس کو یہ بات معلوم تھی۔ اس نے دل میں سوچا، زہر کھانے کے علاوہ بھی مرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، میں پنکھے سے لٹک جاؤں گی اور آپ کو تو مجھ میں ہمیشہ کیڑے ہی نظر آتے ہیں، آپ کیسے مان گئے اس رشتے پر؟ بتائیے۔ اب وہ ڈائریکٹ اس سے سوال کرنے لگی تو وہ بینچی اس سے دیکھتا رہا۔ باقی سارے گھر والے ادھر ادھر کونوں قدروں میں چلے گئے اور سارا بوجھ ذوالنون کے کندھوں پر ڈال دیا کہ اب یہی سنبھالے اس محترمہ کو۔ وہ بریف کیس اور کوٹ نیچے رکھتا، اپنے کف لنکس کھولتا، آستینے فولڈ کرنے لگا، جیسے اسے کچھ فرق ہی نہ پڑا ہو زمل کے غصے اور چلانے سے۔ پنکھے سے تم خود لٹکو گی یا میں ہیلپ کرواؤں؟
چلو کمرے میں کسی رسی کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ مسکراہٹ دباتے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ساری بدتمیزیوں سمیت وہ اب بھی اس کے دل پر برا جمان تھی، اور یہ بات وہ کئی بار اسے بتانے کی کوشش میں ناکام ہو چکا تھا۔ اب مجھے سے اپنا ہر تعلق ختم کر لے تو میں مرنے کا ارادہ کینسل کر دوں گی۔ ویسے بھی مجھے مرنے کا کوئی شوق نہیں، میں جینا چاہتی ہوں، اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب میں آپ کی دسترس سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، یہ بھی کر کے دیکھ لو، مگر میں جانتا ہوں کہ میرا چال کہ میں تمہیں واپس میرے پاس کھینچ لائے گا۔ تم مجھ سے لاکھ ڈرتی سہی، مجھے جلاد کہتی ہو، ہلاکو خان بھی کہتی ہو، اور چنگیز خان بھی، مگر پھر بھی میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے مرعوب ہو، مجھ سے کافی امپریسڈ ہو، کیونکہ مجھے نظر انداز کرنا آسان نہیں ہے۔ وہ قدم قدم اس کے قریب آ رہا تھا، اور جمل اس سے دور ہٹتی جا رہی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے جب بھی وہ اس کے قریب آتا تھا اس کا دل اتنا ادھم کیوں مچانے لگتا تھا۔ وہ اسے مزید دور نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے پیچھے دیوار تھی۔ بتاؤ کیا کرنا چاہتی ہو تم جو بھی پڑھنا چاہتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا، کیونکہ میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ تمہارے جیسی کھر دماغ لڑکی ڈاکٹر بننے کی اہل نہیں۔ مگر کوئی بات نہیں، میں اپنی خواہش سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اگر میری ہونے والی بیوی ڈاکٹر نہ بھی ہوئی تو نو ایشو۔ وہ اتنے وثوق سے بولا کہ جمل کی ہڈیاں جسم کے اندر چٹکنے لگیں۔ اس جمعے کو ہمارا نکاح ہے جمل، تب تک اپنا مائنڈ بالکل سیٹ کر لو، اور اپنا بچپنا ختم کر لو تو اچھی بات ہے، کیونکہ سردار سکندر کی ہونے والی بیوی میں بچپنا تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ پر بکھرے بال اپنی انگلیوں پر سمیٹتا ہوا اس کے کان کے پیچھے رہ گیا تو جمل کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ وہ بہت کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر الفاظ جیسے منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، اور پھر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، اور جمل کو لگا جیسے موت کا پروانہ اس کے لیے لکھ دیا گیا ہو۔ اب وہ بہت جلد مرنے والی تھی۔ وہ گمسم سہمی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جس شخص سے اس نے پیچھے چھڑانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، وہی شخص پوری زندگی کے لیے اس پر مسلط ہونے والا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی روح فنا ہونے کو تھی۔ اس نے ہر طرح کا احتجاج کر کے دیکھ لیا تھا، وہ ہڑتال تک کی تھی، مگر کوئی بھی اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ اگر وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی تو کوئی بات نہیں، وہ اپنی زندگی میں جو بھی کرنا چاہتی ہے اس میں آزاد ہے، مگر اس کے پیروں میں ذوالنون نام کی بیڑیاں ہر حال میں ڈالی جائیں گی۔ یہ ایک ایسا حکم نامہ تھا جس کی تعمیل کے لیے ہر کوئی اسے مجبور کر رہا تھا۔ اب تو بابا بھی اس کی نہیں مان رہے تھے، اور اس نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے ذوالنون سکندر سے نفرت تھی، مگر اس کا اس قدر سخت رویہ اور اصولوں کا اتنا پابند ہونا جمل جیسی آزاد خیال لڑکی کے دماغ پر ہتھوڑے مارتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس سے دب کر رہتی تھی، اس سے چھپتی چھپاتی رہتی تھی، کیونکہ ہر چیز میں وہ اس پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ اور اب جمل کو سمجھ جانے لگا تھا کہ وہ اس قدر اس کے بارے میں کانشیس کیوں ہے۔ اسے تو حیرت اس بات کی ہوتی تھی کہ جس لڑکی سے اسے سب سے زیادہ پرابلم ہے، اسے اپنی زندگی میں کیسے شامل کر لے گا۔ وہ اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا تو وہ بیڈ پر ہی بیٹھی رہی۔ اس نے کسی سے بات نہ کرنے کی ٹھان لی تھی، مگر اس کے نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھیں، کیونکہ ذوالنون سکندر کی ہر بات حکم کا درجہ رکھتی تھی، اور جمل تو جیسے انگاروں پر جل رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو شمائلہ اور کنزہ بھاگتی ہوئی اس کے پہلو میں آ بیٹھی۔ شمائلہ کی بچی، اب یہ کون سو ختم کرو، اتنے بھی برے نہیں ذوالنون بھائی، یہ تو شکر کرو کہ تم جیسی لڑکی کو وہ اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہو رہی کہ اتنا پرفیکٹ انسان ہو کر تم جیسی لڑکی کو اپنی بیوی بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ زوردار قہقہہ لگا کر ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگی، اور جمل کو تو جیسے آگ لگ گئی۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ شہزادیوں جیسی ہوں میں۔ جمل کو جیسے اپنی انسلٹ بہت بری لگی تھی۔ تو پھر منہ پھلا کر کیوں بیٹھی ہو؟ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ ذوالنون بھائی کو جمل پسند ہے۔
اس لیے تو وہ اس پر کچھ زیادہ ہی نظر کرم رکھتے ہیں۔ ذوالنون کی چھوٹی بہن شمائلہ بولی، ہاں یار، ذوالنون جیسے اتنے ہینڈسم، اتنے ویل مینرڈ انسان میری بہن کے پیچھے لٹو ہو گئے۔ ہائے افسوس، میں بھی تو زمل کی ہم عمر تھی اور میرا تو رزلٹ بھی اتنا شاندار رہا ہے۔ ذوالنون سکندر کی ان کی بیوی بھی ان کی طرح سرجن بنے، پھر نہ جانے اس شمائلہ کی بچی پر کیسے دل ہار بیٹھا، جو بالکل بھی ان کے معیار پر پوری نہیں اترتی، بلکہ ان کے شاندار کامیابیوں اور پرسنالٹی پر ایک بدنما دھبا ہے۔ کنزا نے مصنوعی خفگی سے زائلہ کے کندھے پر چپت لگائی تو وہ ایک دم سے اس سے پیچھے جھٹک کر بولی، تو تم ہی کر لو نا اپنے ذوالنون سکندر مسٹر خلوص سے نکاح، میرا مسئلہ تو حل ہو۔ ویسے آئیڈیا اتنا بھی برا نہیں، کیا خیال ہے شمائلہ تمہارا؟ میری بجائے اگر کنزا ذوالنون کی دلہن بن جائے تو؟ زمل کے ذہن میں شیطانی سا خیال آیا تو شمائلہ منہ کھولنے سے دیکھنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں پتہ ہے کہ رات کو اسپیک چچا ذوالنون کے کمرے میں گئے تھے، شاید یہی مشورہ دینا چاہتے تھے۔ میں نے کان لگا کر سنا تھا۔ ذوالنون بھائی آگے سے اتنا زیادہ ریئیکٹ کرنے لگے، کہنے لگے کہ ان کی زندگی میں صرف زمل شامل ہوگی اور کوئی بھی نہیں۔ ویسے بھائی کتنے بڑے چھپے رستم نکلے، مجال ہے جو آج تک اپنے دل کا بھید کسی کو بھی دیا ہو، تمہیں ہی دے دیتے تو شاید اب تک تم بھائی کی محبت میں سر تا پیر ڈوبی ہوتی، مگر اب بھی وقت نہیں بیتا، دیکھنا نکاح سے پہلے تمہیں بھائی سے عشق ہو جائے گا۔ ویسے بھی بھائی اب تم پر زیادہ سختی نہیں کریں گے، تمہارے نکاح کا جوڑا بھی انہوں نے اپنی مرضی کا خریدا ہے، بیچارے بازاروں کے چکر لگا رہے ہیں امی کے ساتھ، کیونکہ تم تو بیڈ سے ہلنے کا نام نہیں لے رہی، سارا مزہ خراب کر دیا۔ تم نے کتنا ارمان تھا ہمیں بھائی کی شادی کا۔ کنزا نوک پہنچانے لگی تو زمل حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ ذوالنون اس کے متعلق کبھی بھی ایسا سوچے گا، اسے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں کمرے سے چلی گئی تو وہ سوچنے لگی، انسان اتنا خڑوس اور سخت نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، مگر بار بار ذوالنون کا خیال آتے ہی ایک خوف کی لہر اس کے دل میں بھپنے لگی تھی۔ اس جلاد کے ساتھ زندگی کتنی ڈراؤنی ہوگی، اف، اس نے پھر سے لحاف میں سر گھسیڑ لیا، نہ جانے قسمت اسے کہاں لے جانے والی تھی۔ زمل خان بنت نائک علی خان، آپ کا نکاح ذوالنون سکندر ولد سکندر خان سے 5 لاکھ سکہ راج الوقت حق مہر کے طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زمل خان گرے میکسی میں گھونگھٹ لیے مولوی صاحب کے سوال پر چونکی۔ کیا واقعی یہ حقیقت ہے یا کوئی ڈراؤنا خواب نہیں؟ جب اس کے زہر کھانے اور پنکھے سے لٹکنے والی دھمکیوں کا اثر بھی گھر والوں پر نہ ہوا تو اسے ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ زمل خان کیوں ڈر رہی ہو؟ کہا ہے نا کون سا رخصتی ہو رہی اور تم اس کے کمرے میں جا رہی ہو، جسٹ ریلیکس۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی اور نکاح نامے پر دستخط کر دیے، مگر نکاح کرنے سے ایک دن پہلے وہ ذوالنون سکندر کے کمرے میں گئی تھی اور وہ اسے دیکھ کر لمحے بھر کو چونکا تھا، پھر مسکرا کر اس کی جانب بڑھا۔ تو بالآخر تم نے میری زندگی میں شامل ہونے کا فیصلہ مان لیا۔ اس کے لبوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی، مگر زمل خون خوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ میں نے فیصلہ مان نہیں لیا، بلکہ زبردستی منوایا گیا ہے، مگر اس سے پہلے میری بھی ایک شرط ہے، اگر وہ آپ مان جائے تو میں کل آپ سے نکاح کر لوں گی، ورنہ پورے خاندان میں آپ کا مذاق بن جائے گا مسٹر ذوالنون سکندر جب میں نکاح کے وقت مکر جاؤں گی۔ اچھا تو دھمکی دینے آئی ہو، بولو کیا شرط ہے؟ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، مگر یہ قطعاً منظور نہیں کہ تم میری زندگی میں شامل نہ ہونے کی ضد کرو، کیونکہ تم ابھی نہیں جانتی کہ تم کتنی لکی ہو۔ ایک دم سے اس مغرور انسان کی بات سن کر اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ ان پیپرز پر سائن کر دیجئے، میں نکاح کر لوں گی،
یہ کیسے پیپر ہیں؟ ذوالنور نے اس کے ہاتھ سے پیپر تھامتے ہوئے کہا، یہ اجازت نامہ ہے اور میری مجبوری ہے آپ سے ان کو دستخط کروانا، کیونکہ اس گھر میں میرے بابا تک آپ کا حکم مانتے ہیں، اس لیے ڈائریکٹ آپ کے پاس آئی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے ان پیپر کو کھول کر دیکھنے لگا۔ چچا جان جانتے ہیں کہ میں ہی تمہارے لیے بہترین چوائس ہوں، تمہارا ذہن ابھی میچور ہے زمل، تم ان باتوں کو نہیں سمجھتی مگر بہت جلد سمجھ جاؤ گی، کیونکہ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد شاید تم میں کچھ میچورٹی آ جائے، تو آپ مجھ جیسی میچور لڑکی سے شادی ہی کیوں کر رہے ہیں؟ کسی میچور لڑکی کو تلاش کر لیجئے جو آپ کے معیار پر پورا بھی اتر لے، آپ کی طرح پرفیکٹ ہو، بالکل روبوٹ قسم کی مشینی زندگی گزارنے والی، کیونکہ میں تو ایسی نہیں ہوں۔ وہ اپنے سینے پر دونوں بازو باندھ کر ایک ادا سے بولی تو ذوالنور سکندر دل و جان سے اس پر فدا ہونے لگا۔ تمہارا مشورہ اچھا ہے ویسے، مگر کیا کروں، محبت بڑے بڑوں کا دماغ خراب کر دیتی ہے۔ میں ایک نیورو سرجن ہوں، مگر محبت جیسے وائرس کو دماغ سے نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں، اس لیے میں بھی مجبور ہوں، بالکل تمہاری طرح، کیونکہ تم شاید نہیں جانتی مگر میں تب سے تم سے محبت کرتا ہوں جب سے تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑا تھا، اور ایک بار بھی میری زندگی میں شامل ہونے کے بعد تمہارا دل بھی میرے لیے ضرور دھڑکنے لگے گا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ اور رہی بات ان پیپرز پر سائن کرنے کی، تو وہ بھی میں کر دیتا ہوں، تم اپنا باہر جانے کا شوق بھی پورا کر کے دیکھ لو، اپنی زندگی میں تم اپنے ہر فیصلے میں آزاد ہو، مگر یہ بات دماغ میں رکھنا کہ تم ہر وقت ذوالنور سکندر کے حصار میں رہو گی، میں تمہاری زندگی کا وہ دائرہ ہوں جس کے ارد گرد تمہیں رہنا ہوگا، تم اس کے تارے کی کشش سے باہر نہیں جا سکتی، جتنا مرضی دور ہو جاؤ مجھ سے۔ اس کا ایک ایک لفظ زمل کے دل پر نقش چھوڑ گیا، اور پیپرز پر سائن کروا کر باہر نکلی، اور آج نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد اس کا دل بھی اس کے لیے دھڑک رہا تھا۔ کیا واقعی نکاح میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایک عورت کا ایک مرد کے متعلق نظریہ ہی بدل جائے؟ زمل نے جیسے خود سے سوال کیا۔ ماما پلیز، اب مجھے کوئی بھی منع نہیں کرے گا، آپ سب کے چہیتے اور لاڈلے۔ ذوالنور صاحب سے اجازت لی، میں نے یہ دیکھے پیپرز، میں نے سائن کروائے ہیں، اس پر میں اپنی زندگی کا ہر فیصلہ کرنے میں بالکل آزاد ہوں، مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ آپ جانتی ہیں کہ مجھے ترکی جانے کا کتنا شوق ہے، اور اسکالرشپ پر بلایا ہے انہوں نے، اب اپنی مرضی سے پڑھائی کروں گا، جو دل کرے گا۔ ہمارا ایک فرینڈس کا گروپ جا رہا ہے ماما، میں اتنی بھی چھوٹی بچی نہیں ہوں، 18 سال کی ہو چکی ہوں، پلیز ماما پریشان مت ہونا، وہ قدسیہ بیگم کو گلے لگا کر بولی تھی، اور وہ بے بسی سے اس کا ماتھا چومنے لگی تھی، جانتی تھی اب وہ اپنا یہ خواب پورا کر کے ہی دم لے گی۔ اسے یہاں آئے تقریباً 2 سال ہو چکے تھے، اس 2 سالوں میں اس نے اپنی زندگی فل طریقے سے انجوائے کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے 2 سال کا ڈریس ڈیزائننگ کا کورس کیا تھا، اسے شروع سے ہی ڈیزائننگ کا بہت شوق تھا، اور یہاں آ کر اس نے کافی کچھ سیکھا بھی تھا۔ وہ پاکستان واپس جا کر اپنی ایک الگ سے برانڈ بنانا چاہتی تھی، آج وہ واپس اپنی دیش جا رہی تھی۔ 20 سال کی لڑکی واپسی پر کافی پر اعتماد تھی، مگر اسے وہ منظر اپنے دماغ سے محو نہیں ہوا تھا جب اس کے ترکی جانے پر ایئرپورٹ پر ذوالنور اسے چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ وہ بہت چپ سا تھا، نہ جانے خشش تھا یا اداس، اس کے ایکسپریشن سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا، مگر زمل کو تب فرق نہیں پڑتا تھا، وہ بس اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی۔ اسے سی آف کرتے وہ اس کے قریب آیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھ سے دور رہ کر تم خوش رہ پاؤ گے، تو تم غلط ہو زمل، میں تمہیں ہر پل یاد آؤں گا، مگر میں تمہیں روکوں گا نہیں، کیونکہ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ تمہاری زندگی تمہاری اپنی چوائسز پر گزارنی چاہیے، نہ کہ میری چوائسز پر۔
شاید میں غلط تھا، اس پر میں تم سے معذرت کرتا ہوں۔ تم زندگی میں جو بھی کرو تم آزاد ہو، مگر اس بات کو کبھی بھی ذہن سے مت نکالنا کہ تم ذوالنون سکندر کی بیوی ہو، اور میں تم سے کبھی بھی کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے جمل کا ماتھا چوما اور جمل بالکل سکتے میں آ گئے تھے۔ میرا یہ لمس ہر رات تمہیں تڑپائے گا، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا واپس پلٹ گیا، اور جمل جیسے دل کو پتھر کا مجسمہ بن گئی اور پھر ساتھ جھٹک کر ترکی کے سفر پر نکل گئی۔ اسے یقین تھا کہ ذوالنون اسے بالکل بھی یاد نہیں آئے گا، مگر 2 سالوں میں نہ جانے کتنی بار اسے اس کا وہ آخری لمحہ شدت سے یاد آیا تھا۔ کیا نکاح میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایک عورت کا دل ایک مرد کے لیے بدل جائے اور اس کا شوہر بن جاتا ہے۔ ان دونوں سالوں میں ذوالنون نے اسے کوئی رابطہ نہیں کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے جیسے جمل کو کھلی چھٹی دی تھی، اور جمل کو بار بار چڑ ہونے لگتی تھی۔ وہ میرا شوہر ہے، کبھی کبھی تو فون کر کے خیریت معلوم کر ہی سکتا ہے نا۔ وہ بار بار فون کو دیکھتی اور سوچتی تھی، مگر خود سے اسے کال کرنا اپنی توہین سمجھتی تھی۔ وہ واقعی کھڑوس تھا، مجال ہے جو کبھی اسے کال تک کی ہو۔ آج واپسی پر بھی اس کی نگاہیں اس کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر بابا جان اور ماما کو دیکھ کر ایک دم اس کی آنکھیں خوشی سے بھیگ گئی۔ وہ ان سے لپٹ گئی تھی۔ یہ احساس وہ 2 سال سے مس کر رہی تھی۔ میری بچی دیکھ آئی دنیا، ہو گئی تسلی۔ قدسیہ بیگم نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ وہ پہلے سے بڑھ کر حسین ہو گئی تھی۔ کانچ سے شربتی آنکھیں، گھنی مڑی پلکیں اور سنہرے گھنگریالے بال۔ نائک خان نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ بابا آئی ریئلی مس یو سو مچ۔ اس نے مل کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، شاید وہ نظر آ ہی جائے۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ جسے ڈھونڈ رہی ہو وہ ہاسپٹل میں سرجری میں مصروف ہے، وقت نہیں نکال سکا۔ ایک دم سے کنزا اور شمائلہ بھی وہاں آن دمکی۔ وہ دونوں کے گلے لگ گئی۔ ان چھپکلیوں کو بہت مس کیا تھا اس نے۔ میں نے کب پوچھا ہے اس کھڑوس کے متعلق جو مجھے بتا رہی ہو تم؟ اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ مجھے پرواہ نہیں، کیا امپریشن دیا؟ اوہو، تو یہ بات ہے۔ ویسے تمہارے جیسی بیوی ہونا شوہر ہاتھ سے نکل ہی جاتا ہے، جیسے ذوالنون بھائی نکل گئے۔ پتہ ہے اپنی ایک سینئر ڈاکٹر کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے، ہم جی بھی کبھی کبھی ہاسپٹل جاتے ہیں پریکٹس کے لیے تو ان کا دوستانہ دیکھ کر تمہیں کوستے ہیں۔ قسم سے بہت بری ہو تم جمل، میرے اتنے ہینڈسم بھائی کو قابو نہ رکھ سکی، اور وہ جمل کی بچی نے فائدہ اٹھا لیا۔ شمائلہ اسے کوس رہی تھی اور اسے یوں لگا جیسے یہ سن کر وہ کھڑی نہیں رہ سکے گی، بس ابھی گری کہ تب۔ تمہارے لہجے تو اس طرح سے اچھا ہی ہوگا نا، تم جان جو چھڑانا چاہتی تھی بھائی سے۔ گھر کے راستے وہ بالکل خاموش تھی، اپنے ناخن کاٹنے لگی، مگر اس کا دل ایک ہی بات پر اٹکا تھا، ذوالنون کسی اور لڑکی کے چکروں میں۔ اوہ، یہ سوچنا بھی اسے کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ بابا پلیز گاڑی روک، مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ ارے کیا ہوا بیٹا؟ پہلے گھر چلو، فریش ہو جاؤ، تھوڑی ریسٹ کرو، اوپر سے ذوالنون بھی آ جائے گا، تب مل لینا اس سے۔ نہیں بابا، مجھے ریسٹ نہیں کرنا، مجھے ابھی جانا ہے، پلیز آپ مجھے یہیں ڈراپ کر کے گھر جائیں۔ وہ اس قدر رجاجت سے بولی کہ لائق خان مسکراہٹ دباتے ہوئے گاڑی روک گئے۔ شمائلہ، کنزا اور قدسیہ بیگم جو اسے لینے آئی تھی، ایک دوسرے کو جو مہری انداز میں دیکھ کر مسکرانے لگی، مطلب کہ جمل کے اندر آگ لگ چکی تھی۔ اب تو بس یہ دیکھنا تھا کہ کس قدر لگی ہے۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی لمبی سیاہی کے ٹک ٹک سے ارد گرد شور برپا کر رہی تھی، راہداری میں جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ذوالنون کا آفس کہاں ہے، میں وہاں کون ہے، بغیر اپارٹمنٹ کے کہاں جا رہے ہوں۔ ریسیپشنسٹ اس کے پیچھے بھاگی، وہ ایک جھٹکے سے پیچھے پلٹی، گھنگریالے بال ایک لمحے کے لیے ہوا میں لہرا کر سامنے اس کے کندھے پر آن گرے۔ وہ لڑکی ستائش سے اسے دیکھنے لگی۔ میں جمل ذوالنون خان ہوں، ذوالنون خان کی بیوی، کوئی مجھے رو کر تو دکھائے۔ نہ جانے اتنا غصہ کس بات پر آ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے خاموشی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے آپ پلیز، آپ اندر جائیں، آفس میں بیٹھ کر انتظار کریں، وہ بس ابھی فری ہو کر باہر نکلیں گے۔
اس کے لہجے میں ایک دم سے ادب آ گیا تھا اور زمل دروازہ کھول کر اس کے آفس میں چلی گئی۔ اس کا آفس بھی اس کی طرح نفاست سے سجا ہوا تھا۔ ایک طرف اس کا کوٹ ٹنگا تھا اور وہ سربراہی کرسی پر بیٹھ کر جھولنے لگی، جیسے اپنا حق جما رہی ہو کہ یہ سب کچھ زمل خان کا ہے، ذوالنون خان سمیت۔ اس کا دل چڑھ رہا تھا، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اگر ایسا کرنا اس سے نکاح کیوں گیا؟ اس کے دل میں اپنی محبت کا بیج ڈالا جو اب ایک درخت بننے کے قریب تھا۔ وہ یوں اس درخت کی جڑیں کٹتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے ذوالنون سکندر سے دو دو ہاتھ کرنے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ نکاح سے اندر داخل ہوا، گردن کی پشت پر ہاتھ ٹکائے سامنے کرسی پر بیٹھی زمل خان کو دیکھ کر ایک دم ٹھٹک گیا۔ زمل اسے اندر تک اترنے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ 35 سال کا وہ بچی مرد اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اس کے دل میں اتر رہا تھا، چینخ چینخ کر کہہ رہا تھا، ذوالنون سکندر صرف تمہارا ہے، اسے کسی اور کا ہونے نہیں دینا۔ وہ ایک دم سے اٹھی، پوری جینس کے اوپر سیاہ ٹاپ پہنے ہوئے وہ ماڈرن دور کی شہزادی لگ رہی تھی۔ ذوالنون کا دل ایک لمحے کو رکا، مگر وہ اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے بولا، ویلکم ہوم زمل خان۔ لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ سجا لی۔ زمل خان نہیں، زمل ذوالنون خان۔ کیا بھول گئے کہ میں آپ کے نکاح میں ہوں؟ اس نے جیسے یاد دہانی کروائی۔ اوہ ریئلی، تمہیں یاد ہے؟ مجھے لگا تم اپنی دنیا میں اس قدر مگن ہوگے کہ یہ تک بھول جاؤ گے کہ میں تمہارے نام لکھ دیا گیا ہوں۔ میں تو نہیں بھولی، مگر شاید آپ بھول گئے ہیں، اس لیے تو ان 2 سالوں میں مجھے کوئی کال کی اور نہ ہی ایئرپورٹ پر آج لینے آئے، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ میں جا رہی ہوں۔ میری ایک امپورٹنٹ سرجری تھی زمل، اور تم جانتی ہو میں کام کو سب سے پہلے رکھتا ہوں۔ وہ نرمی سے گویا ہوا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، نہ جانے وہ اتنی بے چین کیوں تھی۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے ان 2 سالوں میں زمل کو کبھی بھی کال نہیں کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ذوالنون سکندر کو نکال کر دیکھ لے کہ وہ کس قدر مطمئن اور خوش رہ سکتی ہے، مگر ان آنکھوں کی بے چینی اور اداسی دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ان 2 سالوں میں کتنی خوش تھی۔ اس کے دل کو جیسے ایک تسکین سی ملی تھی۔ اسے یوں بے چین دیکھ کر اچانک آفس کا دروازہ کھلا اور زمل بھی اندر داخل ہوئی۔ وہ فہد کا آپریشن تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ تھا ذوالنون، بٹ یو ڈیڈ ویری ویل، ہمیشہ کی طرح۔ وہ اپنی ہیرو بنتی میں بولتی چلی آ رہی تھی کہ ایک دم سے اس کی زبان کو بریک لگی۔ سامنے ڈٹ کر سیدھی لڑکی اسے اندر تک اترنے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اوہ، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ میں معذرت چاہتی ہوں۔ زمل کا موڈ ایک دم سے جیسے بہت برا ہو گیا تھا۔ ارے نہیں، کوئی بات نہیں، ادھر آؤ، ان سے ملو، یہ زمل خان ہے، میری کزن۔ وہ خوشگوار لہجے میں زمل کو دیکھتا ہوا بولا تو زمل کچھ ایسی آگ لگ گئی۔ کزن نہیں ہوں، ان کی بیوی ہوں۔ میں 2 سال کے ملک سے باہر کیا چلی گئی، یہ تو ہمارا رشتہ ہی بھول گئے۔ ذوالنون سکندر خان، مجھے یاد دہانی کروانا اچھے سے آتا ہے۔ ذوالنون ایک دم سے خوشگوار سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کی یہ تبدیلی دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ اتنا چڑ کس بات پر رہی تھی اور بار بار یہ کیوں جتا رہی تھی؟ بظاہر تو اسے اچھا لگ رہا تھا، مگر وہ وجہ جاننا چاہتا تھا۔ جی یہ میرے نکاح میں ہے، زبردستی نکاح میں، کیونکہ میں نے ان پر دھونس جما کر انہیں اپنی زندگی میں شامل کیا تھا اور پھر انہیں آزاد کر دیا کہ جنہیں اپنی زندگی، آخر میں تو آپ کو میرے پاس ہی آنا ہے۔ زمل اس کی بات سن کر جیسے اندر تک تپ گئی، مگر بظاہر مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ لڑکی واقعی اس قابل تھی کہ ذوالنون کے دل پر راج کر سکتی، اور ان 2 سالوں میں ذوالنون نے اسے اتنا مس کیا تھا وہ اچھی طرح سے جانتی تھی، اور آج ذوالنون کی آنکھوں میں وہ والی سکون اور خوشی اس نے لی تھی جو بچھڑے ہوئے محبت کے ملنے پر ہوتی ہے۔ آپ نے آپریٹ کر لیا تو آپ پھر گھر چلی جائیں، میرے پاس گاڑی نہیں، آپ کے پاس ہوگی نا؟ زمل ذوالنون کا کوٹ اٹھا کر اسے پہناتے ہوئے بولی۔
ہاں ہاں چلو بھائی، اچھا جی ہم کل ملتے ہیں، اور نیو پیشنٹ کی پروفائل وغیرہ مجھے میل کر دیجیے گا، جن کی کل سرجری کرنی ہے۔ ہم نے زمل بس سر ہلا کر رہ گئی۔ واپسی کے راستے پر وہ اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی اور ذوالنون بالکل پرسکون تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ اتنے پرسکون کیسے ہیں؟ آپ نے مجھ سے نکاح اپنی مرضی سے کیا تھا نا، تو پھر میرے چلے جانے کے بعد ادھر ادھر کیوں وقت گزاری کرنے لگے؟ ہاں آخر اصل بات اس کے منہ پر آ ہی گئی، اور ذوالنون نے ایک گہری مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لی۔ مطلب وہ جل رہی تھی زمل کے نام پر۔ ظاہر ہے جب نکاح کے بعد بیوی شوہر کو چھوڑ کر چلی جائے تو شوہر ادھر ادھر ہی دیکھتا ہے نا، اور تم تو شاید ابھی تک بچی ہی ہو، مگر میں تو 35 سال کا ایک ہینڈسم بھرپور مرد ہوں۔ میرے سینے میں بھی ایک دل دھڑکتا ہے جو تمہارے بقول ایک مشین ہے۔ تو کیا یہ سچ ہے؟ وہ ایک دم سے پورا اس کی طرف مڑی۔ ذوالنون کو گاڑی روکنی پڑی، وہ بھی اس کی طرف گھوم گیا۔ اسے پہلی بار زائل کو جیلس ہوتے دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے اور تنگ کرنا چاہتا تھا۔ اگر تم ابھی بھی نہ آتے تو شاید میں دوسری شادی کر لیتا، کیونکہ مرد کو تو 4 شادیوں تک کی اجازت ہے مس زمل، اور اس کے لیے اس نے پہلی بیوی سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں۔ یہ کہہ کر وہ زمل کو اور بھی تفا گیا۔ میری بلا سے 10 شادیاں کرے، آئی ہیٹ یو۔ یہ کہہ کر وہ زمل کو اور بھی تپا گیا۔ میری بلا سے 10 شادیاں کرے، آئی ہیٹ یو۔ وہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی جو کھل ہی نہیں رہا تھا۔ ایک دم سے آنسو آنکھوں سے چھلک پڑے جو کب سے اندر وہ ادم مچائے ہوئے تھے۔ دل یوں تھا جیسے جل جائے گا۔ ذوالنون نے ایک دم سے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ قسم سے تم اس حالت میں سیدھا دل میں اتر رہی ہو۔ دل تو چاہ رہا ہے تمہیں سچویشن میں کچھ پالوں اور رکھوں اور مزہ لوں، پھر تمہارا نازک دل بھی بند ہو سکتا ہے، اور بدقسمتی سے میں ہارٹ سرجن تو نہیں ہوں، اس لیے خطرہ ہے کہتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ پوری شدت سے زمل کو خود میں سمونے لگا۔ اس کا مضبوط گرفت میزائل مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اب بہت برے ہیں ذوالنون، بہت سنگ دل ہیں۔ میرے دل میں اپنی محبت ڈال کر مجھے اگنور کرنے والے آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ مزید اس کے سینے میں سر چھپا کر رونے لگی۔ اس کے آنسو ذوالنون کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ تم سے زیادہ سنگ دل نہیں ہوں میں۔ تمہارے اندر کا یہ غبار نکالنے کے لیے پورے 2 سال لگے ہیں۔ مجھے ان 2 سالوں میں کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے لمحے ہوتے ہیں، یہ میں تمہیں گن کر بتا سکتا ہوں۔ بس میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ذوالنون سکندر کی زندگی سے نکل کر تم کون سا تیر مار لو گی۔ وہ اسی نرمی سے خود سے جدا کر گیا، اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر چومنے لگا۔ وہ اسے اس وقت بالکل چھوٹی بچی لگی تھی جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اچھا اب رونا تو بند کرو، یہ رونا رخصتی کے لیے سنبھال کر رکھ لو، کیونکہ اب مزید دور نہیں رہ سکتا تم سے۔ پیچھے ہٹے۔ میں ابھی 20 سال کی ہوں، مجھے نہیں کرنی ابھی شادی۔ جتنا آپ نے مجھے تڑپایا ہے اتنا ہی تڑپانا چاہتی ہوں آپ کو۔ پتہ ہے جب شمائلہ نے مجھے آپ کے افیئر کا بتایا تو میرا دل چاہا پوری دنیا کو آگ لگا دوں، یا اپنے دل کا خون کر ڈالوں جس میں آپ بسنے والے ہیں۔ میں آپ سے ضرور بدلہ لوں گی۔ وہ پرانی زمل بن گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والا جذباتی پن غائب ہو گیا، کیونکہ اب اسے تسلی ہو گئی تھی کہ ذوالنون سکندر کے دل پر صرف اسی کا راج ہے۔ بہت بری ہوتی ہو تم، اور عورتیں ہمارے جذبات سے کھیلتی ہو، مگر اب میں تمہاری ایک بات بھی نہیں سنوں گا۔ رخصتی نہیں کرو گی تو کوئی بات نہیں، ہمارا تو نکاح ہے نا، مجھ پر کچھ گناہ نہیں اگر میں تم پر اپنا حق جتا بھی لوں تو۔ ہاں البتہ تم مشکل میں پڑ سکتی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی ذوالنون نے اس کی کمر میں اپنی باہیں ڈال دیں اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ مجھ سے تھوڑا اور تنگ کرنا چاہتا تھا، اور زمل واقعی ڈر گئی تھی۔ ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ گاڑی چلائیں ورنہ میں چلانا شروع کر دوں گی کہ آپ نے مجھے کڈنیپ کیا۔ وہ ہراساں لگ رہی تھی، اور ذوالنون کو بھی جی بھر کر اس پر پیار آنے لگا۔ آخر کار زمل کا دل اس کی جانب مائل ہو ہی گیا تھا۔
جسے مائل کرنے میں اسے کافی دقت کا سامنا کرنا پڑا تھا، انتظار کی سولی چڑھنا پڑا تھا، مگر جمل کی سنگت کی صورت میں آج اس کا انتظار رائے گا نہیں گیا تھا۔ وہ محبت سے اسے دیکھنے لگا، جس سے اب ایک پل کی بھی جدائی گوارا نہ تھی۔